اور ایک اصول اور سمجھیے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ طے شدہ بات ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ کا وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. ہم نیک گمان رکھیں گے اللہ خیر کا فیصلہ کریں گے. ہم دل میں بدگمانیاں لائیں گے اور جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتا، ہم تو بڑے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ ویسا معاملہ فرمائیں گے. تو بات سمجھ لیجیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب اس کی چند ایک مثالیں تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں تہجد گزار لوگوں کے بارے میں، وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، ان عبادت کرنے والے بندوں کے بارے میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے. کوئی جی نہیں جانتا. اب یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر بات یوں بنتی کہ کوئی جی نہیں جانتا ان کے دل کی راحت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، ان کے نفس کے مزوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. مفسرین نے اس کا جواب دیا. مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو یہ تہجد گزار لوگوں کا مسئلہ تھا. جو آدمی تہجد میں جاگتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، تو صبح کے وقت اس کی آنکھیں نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں. ان لوگوں کی آنکھیں نیند کو دنیا میں ترسی، اللہ نے ویسا ہی معاملہ فرمایا کوئی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے. اچھا اور مثال دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں اس وقت جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. اب یہاں سر جھکا کے کھڑے ہونا اس کو وضاحت کے ساتھ کہا گیا. تو کیوں بھائی؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ مجرم وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کے حکم کے سامنے سرتابی کرتے تھے، سر نہیں جھکاتے تھے، اللہ کے سامنے سر اٹھاتے تھے. کیونکہ انہوں نے گناہ ایسا کیا، لہذا قیامت کے دن ان کو شرمندگی کی وہی کیفیت دی جائے گی کہ یہ ندامت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اچھا دیکھ لیجیے، قوم یہود کے چہروں کو اللہ نے مسخ کیا، حالانکہ اور قوموں پر زلزلے آئے، یعنی ہوا آئی، پتھروں کی بارشیں ہوئی، مگر اس قوم کے چہروں کو مسخ کیا گیا. تو ایک طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان کو ان کی طرح عذاب کیوں نہ دیا گیا؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم السبت میں مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا تھا، مگر انہوں نے ہیلا نکال لیا کہ ہفتے کے دن دریا سے چھوٹے گڑھوں میں لے لیتے اور باقی دنوں میں پکڑ لیتے. گویا انہوں نے حکم خدا کو مسخ کیا تھا. اللہ رب العزت جب ناراض ہوئے عذاب بھی ویسا بھیجا. انہوں نے خدا کے حکم کو مسخ کیا، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ فرما دیا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ 100% طے شدہ اور پکی بات ہے. اچھا ایک اور علمی نکتہ، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی بہتان لگا، مگر بہتان کے جواب میں ایک بچے نے گواہی دے دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دے دی
گھر میں سے ایک بچے نے اور ان کی برات ہو گئی، لیکن بی بی مریم پر بھی بہتان لگا، اور بی بی مریم کی صفائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایک فکرہ نہیں بولا۔ وہاں تو یہ کہا تھا نا، اگر قمیص آگے سے پھٹا تو اس کا قصور، پیچھے سے پھٹا تو اس کا قصور، بات ختم۔ لیکن جب بی بی مریم کا معاملہ آیا تو وہاں پر ایک فکرے کی گواہی نہیں، وہاں پر گواہی میں کئی آیتیں ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آدھا رکوع بنتا ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ تو یہ کیا معاملہ بھائی؟ آخر دونوں میں فرق کیوں؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں وہاں ایک فرد نے الزام لگایا تھا کہ من اراد باہلی کا سو، زلیخا نے الزام لگایا تھا۔ ایک فرد کے الزام میں اللہ نے ایک فکرے میں بات کو سمیٹ دیا، جبکہ بی بی مریم پر فرد نے الزام نہیں لگایا تھا، بلکہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، وہ بچے کو لے کے جب اپنی قوم کے پاس آئیں، قالوا، قوم نے یہ کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا طوفان چیز لے آئی؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابوک امرأ سوء، تیری ماں بری نہیں تھی، ماں کی آنا ابو کے میرا سو، نہ تیرا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں باغیہ تھی، تم نے یہ کیا کام کر دیا؟ اب دیکھیے پوری قوم الزام لگا رہی ہے، اب اس الزام کے جواب میں ایک فکرے سے بات نہیں بنتی تھی۔ اللہ نے بھی فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، پوری قوم الزام لگا رہی ہے، ذرا قوم کے سامنے وعظ کر دو، تقریر کر دو، تاکہ ان کے سامنے بات کھل جائے۔ چنانچہ وہ بولے اور بول کر کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اب سوچئے کہ یہاں جو گواہی ہے وہ کتنے کلام میں پھیلی ہوئی ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ کیوں؟ ایک بندے نے جو ہے الزام لگایا، اللہ نے ایک فکرے میں گواہی دلوا دی، یہاں مجمع الزام لگا رہا ہے، اور مجمع کے سامنے پھر فکرے سے بات نہیں بنتی، وعظ اور تقریر سے بات بنتی ہے۔ لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے چھوٹا سا وعظ فرما دیا اور اپنی والدہ کی براءت کو ظاہر فرما دیا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا ایک اور مثال دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چند دانے گندم کے استعمال کیے اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب ایک طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چند دانوں کے بدلے جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، اتنی چھوٹی سی بات پر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ امت محمدیہ میں ایسے بھی بندے آئیں گے کہ ایک مد جاؤ، یعنی اگر چند دانے وہ جاؤ کے اللہ کے راستے میں استعمال کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے۔ چند دانے گندم کے بدلے اگر نکلے تھے تو اللہ نے پھر قیمت بھی تو اتنی آسان کر دی کہ اس امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے مٹھی اٹھا کر کسی فقیر کی جھولی میں ڈال دیں گے، اللہ ان چند دانے گندم دینے پر انہیں دوبارہ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا ایک مثال اور سنیے، بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے قانون یہ بنا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، آسمان پہ بادل آ جائے گا اور یہ اپنے جسم پہ چھریاں مارے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مارو، قتل کرو۔ تو ان کے خون بہنے پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کا جو ہے وہ اندیا دے دیا کہ ہم توبہ قبول فرما لیں گے۔
مگر امت محمدیہ کے لیے تو معاملہ اور ہے. کوئی بندہ اگر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل میں گناہ پہ نادم ہو جائے تو فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہوتی ہے اور توبہ پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ عجیب معاملہ، وہاں خون نکل رہا ہے اور یہاں بس دل میں ارادہ کرنے سے ہی چلو توبہ قبول ہو گئی. تو یہ فرق کیوں ہے؟ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. علماء نے اس کا جواب یہی دیا، فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کے پیغام پیش کیا تھا تو قوم نے آگے سے جواب دیا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک واضح طور پر اللہ کی کوئی نشانی نہیں دیکھیں گے، اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے. چونکہ انہوں نے عیانی دلیل مانگی تھی، بین دلیل مانگی تھی، جب ان کی توبہ کرنے کا وقت آیا اللہ نے بھی قانون بنا دیا، میرے بندو توبہ کرنا چاہتے ہو اب تم بین دلیل دو، جسم سے خون نکال کر دکھاؤ تم اپنی بات میں سچے ہو یا نہیں. لیکن جب امت محمدیہ کے سامنے اللہ کے محبوب نے پیغام دیا اللہ کا، انہوں نے بغیر دلیل کے مانگ لیا، کوئی دلیل نہ مانگی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے قانون بنا دیا کہ میرے یہ بندے بغیر دلیل میرے اوپر ایمان لا رہے ہیں، جب گناہوں سے توبہ کریں گے دل میں ارادہ کریں گے میں کوئی بین دلیل نہیں مانگوں گا، دل کے ارادے پر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جیسی کرنی ویسی. اب ایک آخری مثال آپ سن لیجئے. اب رہا چلا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے اور اپنے سامنے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. بڑا مان تھا اس کو، بڑا ناز تھا اس کو. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندوں کو بھیج دیا جنہوں نے کنکر مارے، فجعلناہم کعصفٍ مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو بنا دیا. اب یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ، ابرہا کے ہاتھی زمین میں بھی دھس سکتے تھے، ابرہا کے ہاتھیوں میں بیماری بھی پھوٹ سکتی تھی، مگر ابرہا کے ہاتھیوں کو، لشکر کو اللہ تعالی نے ان چھوٹے پرندوں سے مروا دیا. اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب لکھے. ایک بہترین جواب تو یہ لکھا، فرمایا کہ جانوروں میں ہاتھی سب سے زیادہ طاقت والا جانور ہوتا ہے. اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ابھی چند دن پہلے ایک اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایک ہاتھی پر 4 شیروں نے حملہ کیا اور پوری رات کوشش کرتے رہے اور اس ہاتھی کو نیچے نہ گرا سکے. اخبار میں اس کی تصویر دی ہوئی تھی. ہاتھی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 4 شیر پوری رات اس کو کاٹتے رہے، گرانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کو نیچے نہیں گرا سکے. اتنی اللہ نے طاقت دی ہے. تو چونکہ جانوروں میں ہاتھی میں طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سب سے زیادہ طاقتور جاندار کو لے کے آیا ہے تو میں تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ کمزور جاندار کو لے کے آتا ہوں، ننھی سی جان پرندے کی، اور میں اس ننھی کی جان سے تمہارے ہاتھیوں کو مروا دکھا دیتا ہوں. اور یہ جواب بھی بہت اچھا جواب اور بہترین جواب ہے. لیکن بعض مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. سبحان اللہ، عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. ابرہا چلا تھا ایک نیت کے ساتھ، توجہ سے سنیے، طلباء کے لیے ایک عجیب علمی نقطہ. ابرہا چلا تھا ایک ارادے کو لے کر، کیا کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں، مٹا دوں اور یمن میں ایک گھر بناؤں گا اور اس کو عزت والا گھر بنا دوں گا. چنانچہ یہ اس نیت سے چلا تھا عزت والے گھر کو مٹا دوں گا اور جس کی کوئی عزت نہیں اس کو میں عزت والا گھر بنا دوں گا.
گویا یہ خدا کی ترتیب کو بدلنے چلا تھا کہ میں عزت والے گھر کو مٹاؤں گا اور جو مٹا ہوا گھر ہے اس کو میں عزت دلاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی ترتیب کو بدلنے کی نیت سے چلا تھا۔ اللہ نے معاملہ بھی ایسا ہی فرما دیا، فرمایا کہ میرے بندو، عام دستور کے مطابق انسان صیاد ہوتا ہے اور پرندے اس کا صید ہوتے ہیں، انسان تیر پھینکتا ہے، پرندے شکاروں کے گرتے ہیں۔ یہ ترتیب بدلنے چلا تھا، میں بھی آج ترتیب بدل کے دکھاتا ہوں۔ آج میرے پرندے وہ شکاری بنیں گے، انسان ان کا شکار ہوں گے، وہ کنکری پھینکیں گے، میں ان انسانوں کو کھائے ہوئے بھوتے کی طرف بنا کے رکھ دوں۔